پورے سماج میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ایک دوسرے کی محبت کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ بلکہ یوں فرمایا کہ محبت سے مراد خالص مسلمانوں سے نہیں، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن سب کے ساتھ بھائی چارے کی رکھے، اچھے انداز سے سلام کرے، اچھے انداز سے اس سے بات کرے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کی مدد کریں۔ ہم نے دیکھا ایک مرتبہ رات میں ایسے ہی ہم کہیں جا رہے تھے، تو رات کا وقت تھا، بڑی سردی بہت تیز تھی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ غیر آدمی اپنی گاڑی سے نیچے اترا، رات کے لگ بھگ 2 بجے یا 1:30 بجے تھے غالباً، اپنی گاڑی سے اترا اور ایک بیچارہ جو راستے میں سویا ہوا ہے اس کو اپنی چادر اڑا رہا تھا۔ حالانکہ جو سویا ہوا تھا وہ ایک مسلمان تھا، جو چادر اڑا رہا ہے وہ ایک غیر ایمان والا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، تو خدمت کرنے کے لیے، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، کسی کا ساتھ دینے کے لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون سا مذہب والا ہے، کون سے مسلک والا ہے، ہر ایک کا ساتھ دیں۔ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ راستوں میں، ایک مرتبہ ہم ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے ہمارے ایک مولانا صاحب کی دکان کے پاس، تو یہ غیر آدمی جو ہے وہ مندر کے لیے آیا تھا، تو وہ مندر کے لیے سامان وغیرہ لایا تھا پوجا کرنے کے لیے۔ وہ کار سے اتر کر ڈکی کھولا کار کی، اور وہ پوجے کا سامان وہاں رکھ کر سامان لے کر کے لیے وہاں رکھ کے ڈکی ڈال دیا۔ اب پوری کار بند ہو گئی، کہیں بھی اب کے لیے اندر رہ گئے، اٹھانے کا راستہ نہیں ہے۔ اب وہ مندر کے آگے بہت سارے انہی کے ہندو بھائیوں کے دکان ہیں، وہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ اس طرح گاڑی میں کیلی رہ گئی ہے، اب کیا کروں، پریشان نظر آ رہا تھا۔ سب نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ میکانک ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ میکانک ہے۔ بہرحال وہ سیدھے آیا، اب وہ پلٹ کر دیکھا تو ہم لوگ دکان پر کھڑے ہوئے تھے، تو وہ سیدھے ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس طرح میری گاڑی کا معاملہ ہو گیا کہ گاڑی کی چابی اندر رہ گئی ہے، اب وہ لاک پڑ گیا ہے، اب کچھ کریں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک تو میں یہاں مندر کے لیے پوجا کے لیے آیا ہوا تھا، تو ہمارے ساتھی بھی بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے جو یہ گاڑی کے لیے اندر سے نکال سکتا ہے، اس کا میکانک ہو تو وہی کر سکتا ہے۔ تو لہذا میں خود اسے اپنی گاڑی میں لے کر گیا، یہاں ہماری جو درگاہ ہے، بڑی درگاہ ہے در صفدر، وہاں پر ایک آدمی سے ملاقات کیا، کہا کہ بھی اس طرح ہو گیا ہے۔ تو بہرحال وہ آ کر اس چابی وہ کیا ہے، وہ اپنے انداز سے اس نے ڈکی کو کھولا اور چابی اٹھا کر دے دی۔ تو صاحب نے کہا کہ بھی یہاں اتنے سارے ہمارے ہندو بھائی ہیں، لیکن اس نے ہماری کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ بس میں کھڑے ہو کر دیکھا تو آپ لوگ نظر آئے، تو میں سوچا کہ وقت پر کبھی کبھار یہ مسلمان لوگ ہی کام آ جاتے ہیں، یہ سوچ کر میں آپ لوگوں کے پاس آیا، لیکن میرا کام ہو گیا۔ تو میرے دوستوں میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی رکھیں، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ رکھیں، اپنی محبت کو ایسے اظہار کریں کہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ آج ہماری بد اخلاقی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ہمارا سگا بھائی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، سگی بہن ہمارے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں، ہمارے سگے ماں باپ ہم سے دور رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری اولاد کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں۔ بہن کہہ رہی ہے کہ بھائی کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں۔ بتاؤ۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایک موقع ہے، کسی کا دل جیتنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اس دن ان کا نفل روزہ تھا، تو یہ آدمی آیا، جو ایک پادری تھا، وہ آیا، کہنے لگا حضرت آپ یہاں پر آئے ہیں، تو میں آپ کو ملنے کے لیے، آپ کی محبت میں یہاں آیا ہوں۔
لہذا یہ میری طرف سے آپ کے لیے کھیر لایا ہوں، آپ اسے کھا لیجیے۔ کچھ لوگ حضرت کے پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت کا اس دن نفل روزہ رکھا ہوا تھا، تو حضرت نے اس کا دل رکھنے کے لیے حضرت نے وہاں کھیر کھانا شروع کر دیا۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت روزہ رکھ کر کھیر کھا رہے ہیں۔ اب جو لایا تھا وہ خوشی کے مارے اچھل رہا ہے کہ حضرت میری محبت میں کھیر کھا رہے ہیں۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت کا روزہ تھا، تو لہذا میرے دوستوں وہ چلا گیا۔ تو چلے جانے کے بعد جو بیٹھا ہوا مجمع تھا اس نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، آپ کا تو روزہ تھا اور آپ نے کھیر کھا لی۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی، دو میں سے ایک کا توڑنا تو ضروری تھا، یا تو میں اس کا دل توڑتا یا تو روزہ توڑتا۔ اگر میں روزہ توڑتا تو یہ روزہ تو نفل تھا، میں اسے بعد میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اگر اس کا دل توڑتا تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوتا۔ تو میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے کام آئیں، اسی لیے زندگی ایسے گزار کر جاؤ کہ جب ہم مرے تو وہ زمین روئے جہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ آسمان کے فرشتے روئے جو ہمارے اعمال کو لے جا کر اس کا بدل لایا کرتے تھے۔ حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ حدیث میں لکھا ہے اس طرح کہ جب نیک بندہ مرتا ہے تو وہ زمین روتی ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ بندہ عبادت کرتا تھا، وہ آسمان کے فرشتے روتے ہیں، وہ آسمان کے دروازے روتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم سوچیں تو صحیح۔ جانوروں سے بدتر ہماری زندگی ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، صحابہ والی صفات ہمارے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ مدینے میں ایک صاحب آئے، بھوکے پیاسے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی کون خدمت کرے گا؟ اپنے گھرانوں میں آواز دی، 3 دن سے زیادہ ہو چکے تھے گھروں میں چولہا سل گیا۔ کئی صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، کسی نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے ہوئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کی خدمت کروں۔ تو وہ حضرت ابو طلحہ لے کر اس صاحب کو گھر آئے، اور اس صاحب کو گھر کے باہر ٹھہرا کر اندر گئے بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے۔ بیوی سے کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ لا کر اس صحابی کے سامنے، کیا ہے، اس صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ جو رکھا ہے گھر کے اندر سارا لا کر اس صاحب کے سامنے رکھ دو، ذرا بھی بخیلی مت کرنا۔ تو بیوی نے کہا اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے، گھر میں کھانا اتنا ہے یا تو بچے کھا سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو تو بھوکا ہی سونا ہے۔ اب مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ اب شوہر کہنے لگا آپ کیا کریں؟ تو بیوی کہنے لگی، بیوی تو ایمان والی تھی نا، اسی لیے فرماتے ہیں جب دین زندگی میں ہوگا تو ہر موڑ پر، ہر حال میں دین اس کی رہبری کرے گا۔ اب عورت صحابیہ کہنے لگی آپ رکو، میں بچوں سے بات کر لیتی ہوں۔ اندر گئی، بچوں سے کہنے لگی میرے بچوں، جانتے ہو آج ہمارے گھر میں کون آئے ہیں؟ کہنے لگے امی کون آئے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے گھر میں 2 جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے مہمان ہمارے گھر آئے ہیں۔ بچے خوش ہو گئے، تو پھر کیا کریں؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بچے کھانا اتنا ہے، یا تو آپ کھا سکتے ہیں یا تو آئے ہوئے مہمان کھا سکتے ہیں۔ بتاؤ آج کھانا کون کھائیں گے؟ جائے جب ماں باپ ایسے ہیں تو بچے کیسے ہوں گے؟ کہنے لگے امی آج آئے ہوئے اللہ کے نبی کے مہمان کھانا کھائیں گے، ہم پانی پی کر رات گزاریں گے۔ لہذا اسی طرح ہوا، صحابی آئے اور صحابی سے کہنے لگے بچوں سے مشورہ ہو گیا، کہنے لگے اب میں مہمان کو لے کر آؤں گا، تم چراغ جلا کر بیٹھ جانا، جب کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دینا تاکہ میں خالی برتن میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا تاکہ آئے ہیں مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ لہذا اسی طرح ہوا۔
مہمان کھا لیے، وہ اندھیرے میں خالی پلیٹ میں برتن میں ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز میں گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو ان کی خدمت کیے تھے؟ فلاں صاحب کی کس نے خدمت کی تھی؟ ابو طلحہ ڈرتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہچان لیا، کہنے لگے ڈرو نہیں، آؤ، تمہاری اس رات کی خدمت سے اللہ بھی خوش ہو چکا ہے۔ ہم کرے تو صحیح، خود رہے بھوکے زمانے کو کھلانے والے، ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔